نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں سجھا کر اس کو شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص اس کو محسوس کرے تو 2 سجدے بیٹھے ہی بیٹھے کرے۔ یعنی یہ تو حدیث پاک ہے جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کو کیسے پورا کرنا ہے، لیکن آگے وہ تمام مسائل کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کن کن باتوں کو بھولنے سے یا کیا کمی رہ جانے سے سجدہ سہو ہم کر سکتے ہیں کہ سجدہ سہو سے ہماری نماز ادا ہو جاتی ہے، یا کچھ چیزیں ایسی کہ جن سے سجدہ سہو نہیں کیا جاتا بلکہ نماز دوبارہ دہرائی جاتی ہے۔ اس کی تلافی کے لیے آخری قعدہ میں عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھ کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، یعنی بھول کا سجدہ۔ اور اگر کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا فرض میں تاخیر ہو جانے سے یا کسی فرض کو دوبارہ ادا کرنے سے، مثلاً 1 رکعت میں 2 رکوع کر دیے یا 3 سجدے کر دیے، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ بھولے سے ایسا ہوا ہو۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو سجدہ سہو سے بالکل کام نہیں چلے گا بلکہ نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اس طرح کچھ مسائل ہیں جن کا ہم فرداً ذکر کریں گے۔ آج ہم یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ اگر نماز میں الحمد پڑھنا کوئی بھول گئی یا کوئی بھی نمازی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، فقط سورت پڑھی یا پہلے سورت بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو کسی رکعت میں یاد آیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یعنی پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر ہم سورت ملاتے ہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ رہ گئی اور سورت ملا لی یا پہلے سورت پڑھ لی اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گئی تو پچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملا دے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی 1 رکعت میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا، یعنی نہ تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی اور نہ پچھلی رکعتوں میں، اور اخیر رکعت میں رکوع کے بعد یاد آیا کہ 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اور سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اس لیے اگر ان کی کسی بھی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کرے۔ یعنی اب اس ایک مسئلے میں ہم 2 مسئلے سمجھ رہے ہیں کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں اور بعد کی 1 یا 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملاتے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورت پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر فرضوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں بھی بھول گئی اور بعد کی دونوں رکعتوں میں بھی بھول گئی، یا بعد کی رکعتوں میں پڑھ لی پہلی میں بھول گئی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ لیکن سنت اور نفل کی چونکہ سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی ایک رکعت میں بھی سنت یا نفل کی کسی ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم یہ تمام مسائل کو سمجھیں گے، یا آپ میں سے کسی کو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے درپیش ہے کہ جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سجدہ سہو یعنی کسی بھی صورت میں سجدہ سہو کس صورت میں واجب ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کس غلطی میں سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔